کا حال یہ ہے پاکستان میں اس وقت سب سے بڑی پاپولیشن جو ہمیں کرائسس ہو رہا ہے کہ ہمارا یوتھ چاہے وہ غریب طبقے کا ہو چاہے وہ ایجوکیٹڈ کلاس کا ہو، لوگ ڈرگز پہ یا ڈرنکنگ پہ یا اس قسم کی حشیش پہ یا ایسی چیزوں پہ جا رہے ہیں کہ جو نشے کی، سگریٹ تو بالکل ہی عام ہو چکی، اس پہ کوئی شرم کی بات بھی نہیں بچتی۔ اور پھر حال یہ ہوگا کہ دین اسلام کے احکامات شمع کی طرح خاموش ہو جائیں گے، یعنی جس طرح موم بتی بجھ جاتی ہے، دین کے احکامات اسی طرح خاموش ہو جائیں گے، عالم جہول ہو جائے گا، جاہل عالم بن جائے گا، یعنی عالم جو ہیں ان کو جاہل کہا جائے گا اور جو جاہل ہیں وہ اپنے آپ کو عالم کہتے ہیں۔ معلومات تو ہے لیکن علم نہیں ہے، ہدایت بھی نہیں ہے، تزکیہ بھی نہیں ہے، نور بھی نہیں ہے، جنرل نالج ہو سکتا ہے ہو، لیکن یہ معاشرے کا جو اس وقت حال ہو جائے گا کہ پریکٹیکلی علم کی شمع بجھ جائے گی۔ اس وقت اگر آپ اگین ہم پھر مثال دیتے ہیں کہ اگر آپ نے معاشرے کا علم دیکھنا ہے تو 70-80 چینل ٹیلی ویژن کے لگا کے دیکھ لیجئے، کسی ایک چینل پہ علم کی بات نہیں ہو رہی ہوتی۔ نہیں، جو لوگ بھی بٹھائے جاتے ہیں زید صاحب، جو اسکالر ڈسکس کرتے ہیں وہ آپ والی بات ہے، وہ خود اختلافی باتیں ہوتی ہیں، چھوٹی بات ہوتی ہے، گھٹیا بات ہوتی ہے، کوئی بات ایسی نہیں ہوتی جس سے قوم کی کردار سازی ہو، تربیت سازی ہو، الا ماشاءاللہ ایک آدھ پروگرام، ایک آدھ کوئی شخص، ایک آدھ کوئی اسکالر آ کے کوئی ہدایت کی بات کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن اس نقار خانے میں اس طوطی کی سنتا کوئی نہیں۔ ایک طوفان مچا ہوا ہے، اتنی خرافات گفتگو کہ پریکٹیکلی اگر آپ تھوڑی دیر سن لیں تو آدمی ہائپر ٹینشن کا شکار ہو جاتا ہے، ڈپریشن ہو جاتی ہے، انسان کا بلڈ پریشر رائز کرنے لگ جاتا ہے۔ یہ حالت ہمارے میڈیا کی ہے۔ اگر ٹاک شو سنیں تو یہ حالت ہے، اگر دوسرے چینل سنیں تو سوائے ناچ گانے، فحاشی، برائی، بدکاری، میوزک اور فلموں کے اور کچھ ہے ہی نہیں، نہ ویلیو ہے نہ ویلیوز ہے۔ حال یہ ہو چکا ہے معاشرے کا۔ پھر کہتے ہیں کہ دنیا کے عالم ظالموں کی طرح ہو جائیں گے، یعنی یہ عالم جو ہیں یہ دنیا دار اتنے ہو جائیں گے، یہ ظالم ہو جائیں گے پریکٹیکلی کہ اپنے ناپاک چہرے پر پگڑی رکھ کے، امامہ رکھ کر اپنے آپ کو معزز بنانے کی کوشش کریں گے۔ آج لوگ بڑے بڑے عالم بنے ہوئے ہیں، صاحب جبہ، ابا، قبا و دستار، بڑی بڑی ٹوپیاں، بڑے بڑے ان کے ابایا ہے، داڑیاں بھی بہت لمبی ہیں، لیکن حال یہ ہے کہ وجود اتنا ناپاک اور پلیت ہے، اتنا ناپاک اور ظاہری امیج جو پورا اپنا ایک ظاہری والا، لیکن چہرے اتنے مکروہ ہیں۔ دیکھیے جو کچھ باطن میں ہوتا ہے وہ چہرے سے نظر آتا ہے۔ یہ لوگ اگر اپنا آئینہ ہی غور سے دیکھ لینا تو ان کو پتہ لگ جائے کہ ان کے باطن میں کیا ہے، کیونکہ اپنا چہرہ تو دیکھتے نہیں ہے، دنیا دیکھ رہی ہے چہرے ان کے، اور دنیا کو پتا ہے کہ ان کی اصلیت کیا ہے۔ ہمارے سیاسی لیڈرز بعض ایسے ہیں کہ جو ٹیلی ویژن پہ آ کے تقریر کرتے ہیں تو انسان کو لٹرلی اپکائی آ جاتی ہے۔ کچھ ملک میں بیٹھے ہوئے، کچھ ملک سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، اور جب تقریر کرتے ہیں لمبی لمبی لانگ ڈسٹینس، تو انسان صرف یہ سوچتا ہے کہ اللہ کی پناہ، اس کے پیچھے جو لوگ جا رہے ہیں کیا سوچتے نہیں کہ آخرت میں اپنا انجام بھی ان کے ساتھ ہوگا ان کا؟ یعنی جو لوگ ایسے لیڈرز کو فالو کر رہے ہیں ان کو رک کے ایک سیکنڈ کے لیے سوچنا چاہیے کہ کیا ہم آخرت میں بھی اپنا انجام اس شخص کے ساتھ کروانا چاہتے ہیں؟ And if their answer is yes کہ ہاں آخرت میں ہم رسک لیں گے کہ ہمارا انجام جو ہے اس شخص کے ساتھ ہو جس کو ہم لیڈر کہہ رہے ہیں، پھر ضرور فالو کیجئے، ورنہ ایک سیکنڈ کے لیے رک کے سوچئے کہ جو دنیا میں جس کے ساتھ جو ہوگا آخرت میں وہ اس کے ساتھ ہوگا۔ تو یہ نعمت اللہ ولی اس کے اوپر بہت سخت کہتے ہیں کہ یہ اپنے اوپر اپنی زینت اس طرح دیں گے کہ جبہ پہنا ہوگا، ابا پہنے ہوگی، بڑے بڑے لباس انہوں نے پہنے ہوں گے، مگر حقیقت یہ ہے کہ ان کے اندر سامری کے جادو کی طرح بت چھپائے ہوں گے انہوں نے، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے حکم اذان لا الہ الا اللہ، کہ حال ان لوگوں کا یہ ہوگا کہ خود وہ بت پرست ہوں گے۔ کوئی امریکہ کو پوچھتا ہوگا، کوئی MI6 کو پوچھتا ہوگا، کوئی CIA کو پوچھتا ہوگا، ظاہری میں جو یہ دے رہے ہوں گے کہ ہم بالکل اوپر سے دکھا رہے ہوں گے کہ ہم مسلمانوں اور پاکستان کے بڑے ہمدرد ہیں، مسلمانوں کی ہم بڑی فکر رکھتے ہیں، ہم مرے جا رہے ہیں مسلمانوں کی محبت اور پیار میں، اور اربوں روپیہ مسلمانوں کا خیانت کر کے یہ ملک سے باہر لے کے بیٹھے ہوں گے۔ حلال جاتا رہے گا، حرام کی تمیز ختم ہو جائے گی، عورتوں کی عصمت زبردستی لوٹی جائے گی۔ آج کے معاشرے سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ ایک دور آئے گا کہ جب کوئی انسان ایسا نہیں بچے گا جو سود نہ کھاتا ہو، اور جو انسان سود نہیں کھائے گا اس کو بھی سود کا دھواں پہنچے گا۔ جیسے کوئی آدمی سگریٹ نہیں پی رہا لیکن ساتھ والا کوئی پی رہا ہے تو اس کو دھواں، پیسو اسموکنگ تو ہو رہی ہے، اسی طرح پیسو حرام تو ہر کوئی ڈیلی ٹرانزیکشنز میں آگے پیچھے کسی نہ کسی طرح سے آپ پھنس جاتے ہیں۔ حرام اور حلال کا معاملہ آج بھی پورے معاشرے میں آپ دیکھیے، وہ شخص جو آج کے دور میں حلال رزق کھا رہا ہو، یقین کیجئے ولی اللہ ہے، جو آج کے دور میں اپنے کیونکہ آپ نہ جانتے ہوئے بھی آپ کو نہیں پتا ہوتا، نہ جانتے ہوئے بھی انسان کہیں نہ کہیں حرام کھا لیتا ہے جا کے، اور لوگ سمجھتے ہیں صرف کہ سور اور شراب حرام ہے، نہیں، آٹا دال چاول مرغی بھی حرام ہے اگر حرام رزق سے خریدی گئی ہو تو۔ اور لوگوں کا حال یہ ہے کہ رشوت کا پیسہ لیتے ہیں اور اس کے بعد حلال گوشت ڈھونڈتے ہیں، لیکن انسان یہ تمیز ختم ہو جائے گی حرام اور حلال۔ آج کے معاشرے کا یہ زوال کا یہ عالم ہے۔ اور پھر
ایک عجیب و غریب بات دیکھیے, جو سٹننگ ایگزامپل جو نعمت اللہ دیتے ہیں کہ آج کے دور میں کیا ہوگا. کفار مومنارا ترغیب دین نمائن از چوں حج مانے آئین از خواندان دوگانا. حال یہ ہو جائے گا کہ کفار مسلمان کو بتائیں گے کہ تمہارا دین کیا ہے. آج ہمیں کفر یہ سمجھا رہا ہے کہ اسلام یہ کہتا ہے, اسلام کے اندر جہاد ہے یا نہیں ہے. یعنی ہماری انٹرپریٹیشن دین کی کفر کی طرف سے آ رہی ہے. ایک وقت آئے گا کہ کفر اسلام کو سکھائے گا مسلمانوں کو کہ تمہارا دین کیا ہے, اور یہ کفر مسلمانوں کو حج سے روکیں گے, تم کو نمازوں سے روکیں گے, تم سے کہیں گے تم انلائٹن ماڈریشن کا رستہ اختیار کر لو, تم شراب بھی پی سکتے ہو. ماڈریٹ مسلمان وہ ہوتے ہیں جو شراب بھی پیتے ہیں, برائی بدکاری بھی کرتے ہیں, ہر قسم کا دنیا کے ساتھ معاملہ رکھتے ہیں. تو یہ ماڈریٹ مسلمان ہے. جو مسلمان 5 وقت نماز پڑھتا ہے, جو اپنے اللہ رسول کی شریعت پہ چلنے کی کوشش کرتا ہے, وہ فنڈامنٹلسٹ ہے. اور دین کی انٹرپریٹیشن, جہاد کیا ہوتا ہے, جہاد ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے, کس طریقے سے جہاد جائز ہے یا جائز نہیں ہے, یہ ساری انٹرپریٹیشن ہمیں کفر کی طرف سے ملے گی. بالکل, یعنی کفر ہمیں یہ سکھائے گا. ڈیبیٹس میں جتنے بھی امریکن سے کبھی نہ کبھی کچھ نہ کچھ ہمیں یہی سکھا رہے ہیں, ہمیں آ کے یہی لیکچر مل رہے ہیں. چاہے اوباما صاحب اس وقت مڈل ایسٹ کا دورہ کر رہے ہیں تو ہمیں یہی لیکچر دے رہے ہیں کہ اسلام کیا ہے. ڈیبیٹ بھی کل یہی ہمیں اسلام سکھا رہے ہیں. السلام علیکم, ہمیں وہ ہمارا دین سکھانے کے لیے آئے. کہ لیکن ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ کفر مسلمانوں کو دین سکھائیں گے آگے. یہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا. تاریخ اسلام میں یہ پہلا موقع ہے کہ کفر کی جرت ہوئی ہے کہ قرآن آ کے انٹرپریٹ کر رہے ہیں. ہمارا تازہ ترین ایگزامپل ہے ایگزیکٹلی آج کے واقعات, مطلب کل کا واقعہ ہے. انفیکٹ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے. پھر کہیں گے بینی تو قاضیہ ربر مسند جہالت گیرن رشوت از خلق علامہ با بہانہ. پھر کہتے ہیں کہ یہ سارا نظام جو چل رہا ہوگا اس میں جوڈیشری کا حال تمہیں بتاؤں میں کیا. اب نعمت اللہ جوڈیشری پہ بات کرتے ہیں. کہتے ہیں بدترین جاہل لوگ ججز بنیں گے, ناپاک پلیت لوگ ججز بنیں گے, اور ان کا حال یہ ہوگا کہ صرف رشوت سے انصاف دیا جائے گا. اور اس وقت معاشرے میں جو عدالتیں پاکستان کا دوسرے نمبر پہ کرپٹ ادارہ جوڈیشری ہے اس وقت, کہ جہاں سوائے رشوت دیے انصاف کا کوئی تصور یہ سروے بھی ایک کنڈکٹ کرایا گیا ابھی ریسنٹلی. ٹرو. اور یہ کہتے ہیں کہ وقت وہ آ جائے گا کہ بدترین ظلم جوڈیشری میں ہو, چاہے سیشنز کورٹس ہو, پولیس ہو, تھانہ ہو, ہائی کورٹ ہو, لوور کورٹ ہو, سپریم کورٹ ہو, ہر جگہ پہ کسی لیول پر آپ چاہے وکیل کو رشوت دیں, چاہے آپ کورٹ کے اہلکاروں کو رشوت دیں, حتیٰ کہ ججوں کو رشوت دیں. اور جس لیول پر کرپشن اس وقت پاکستان کی جوڈیشری میں گھسی ہوئی ہے کہ صرف اس سے یہ مثال لے لیجئے آپ کہ معمولی مکان کے کرائے کا کوئی مقدمہ ہوتا ہے تو 20-20 سال چلتا ہے. انصاف کہاں ہے. اور بدترین لوگ قاضی بنیں گے, یعنی معاشرے کے وہ لوگ کہ جو قاضی بننے کے بعد آئے دن ہم دیکھتے ہیں کرپشن کے کیسز ججز کے خلاف آ رہے ہیں. سو واٹ از دس, اٹس آل اباؤٹ دیٹ. یہ اس کی وجہ سے معاشرے میں فساد ہے. اگر معاشرے میں انصاف ہو اور عالم ٹھیک ہو تو ممکن نہیں ہے کہ اس کے بعد معاشرے میں ڈائریکشن ہی نہیں ہے, فوکس ہی نہیں ہے. کیونکہ یہ دو نظام ایسے ہیں کہ جو معاشرے کو درست رکھتے ہیں. اسپرچل گائیڈنس علماء کی طرف سے آتی ہے, اور قانون کی پاسداری اور قانون کی عملداری عدلیہ کی طرف سے آتی ہے. یہ دونوں نظام کرپٹ ہیں تو ملک کا یہ حال ہے. اس کو پھر بہانہ بنایا جاتا ہے کہ جی ہمارا تعلیم کم ہے اور ڈیموکریسی نہیں ہے. یہ خرافات, حالانکہ یہ دو مین پلرز ہیں, یہ سب خرافات ہے. جب معاشرے کے اعلیٰ ترین لوگ جس کا کام انصاف دینا ہے, جس کا کام علم تقسیم کرنا ہے, وہ جاہل ہو جائے, کرپٹ ہو جائے, پھر معاشروں کا یہ حال ہو جاتا ہے. ایبسولوٹلی. پھر کہتے ہیں اب بڑی عجیب و غریب بات, پھر اب پولیٹیکل گورنمنٹ پہ آتے ہیں. انہوں نے ساری باتیں کی, جب جوڈیشری کی بات بھی کی, علماء کی بات بھی کی, نظام معاشرے کی بات بھی کی, آج کی ہی بات ہو رہی ہے. تینوں چار پولیٹیکل گورنمنٹ حکومت پہ آتے ہیں, کیونکہ دنیا میں سب سے بڑا فراڈ ڈیموکریسی ہے. جس طرح کی ڈیموکریسی ہمارے یہاں مسلط کی گئی ہے کہ بدترین بدکار لوگ مسلط کیے گئے, خود امریکہ میں بھی جس طریقے سے میڈیا اور پیسہ کنٹرول کرنے کے بعد یہ اپنی مرضی کے حکمران لے کر آتے ہیں. اور دنیا سے اقبال نے جب کہا ہے جمہوریت کے بارے میں کہ یہ جس کو تم آزادی کی نیلم پر ہی سمجھتے ہو, یہ استبداد اور ظلم کا دیو ہے جو پاؤں مارتا چلا آ رہا ہے. یہ ایسا نظام حکومت ہے جس پہ انسانوں کو گنا کرتے ہیں, تولا نہیں کرتے. تو اس کے بارے میں نعمت اللہ ولی کہتے ہیں کہ بینی کہ بھلے کام کرنے کی نصیحت دنیا میں چھپ جائے گی, یعنی اچھی بات تو کوئی سنے گا نہیں. اور تم یہ دیکھو گے کہ ایک فراڈ اور ایک فریب کے ذریعے ایک سیاسی نظام بنایا جائے گا جس کو یہ کہیں گے کہ یہ ہماری حکومت ہے, یہ پولیٹیکل سسٹم ہے. یعنی سازند ہیلا افسوں نامش نہن نظامہ, ایک جادو کا, ایک دھوکہ, ایک فراڈ بنائیں گے اور اس کو نام دیں گے حکومت کا, گورننس کا, ڈیموکریسی کا, ڈکٹیٹرشپ کا. یعنی ان لوگوں نے فراڈ یہ کریٹ کرنا ہے کہ اب ملک میں جمہوریت لے آئے ہیں. بالکل, لیکن اس سے بڑا فراڈ کوئی نہیں ہوگا. رائٹ, کہ بدترین بدکار لوگ, کرپٹ لوگ, انکمپٹنٹ لوگ باہر کے پیسے سے فنڈ کر کے, اسپانسر کر کے, الیکشن کو انجینئر کر کے حکومت مسلط کیے جائیں گے. پھر آپ سے کہیں گے کہ تم ہی تو ان لوگوں کو لے کر آئے ہو, یہی تمہاری ڈیموکریسی ہے, یہی تمہارے الیکشن ہے, اور ملک کا علاج ڈیموکریسی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ ساری خرافات, مطلب فورسبلی آپ کو مجبور کیا جائے گا ایک سسٹم کو فالو کرنے پہ. اور
मशरिक और मगरिब में